السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله تعالى في مقام آخر: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. ہم قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو بے مثل بے مثال ذات ہے۔ درود و سلام و صحابی نبی پر جس نے ہمیں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ محترم سامعین، آپ نے سنا افراط و تفریط سے اجتناب کیجیے، معتدل رہیں۔ اور آج مختصر وقت کے اندر آپ سنیں گے عدل کیجیے۔ عدل کس چیز کا نام ہے؟ عدل برابری کا نام ہے۔ حق والے کو حق دے دیا جائے، عدل انصاف کا نام ہے۔ جس کا جو حق بنتا ہے وہ دے دیا جائے۔ بلکہ آپ اس کو یوں سمجھیے، وضع الشیء فی موضعہ یا وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کی جائے مقام پہ رکھ دینا، یا جہاں کا وہ حق بنتا ہو اس کو اس کا حق ادا کر دینا، یہ عدل ہے۔ وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی چیز کو اس کے مقام والی جگہ پہ نہ دینا، جہاں وہ چیز چاہیے تھی، جہاں اس کا حق تھا وہاں نہ دینا، نہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ عدل اور یہ ظلم آپس میں ضدیں ہیں، تضاد ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں عدل کی تعلیم دی گئی ہے اور ظلم سے دور رکھا گیا ہے، کیونکہ اسلامی سال کا یہ مہینہ چل رہا ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس رجب کے مہینے میں یا حرمت والے مہینوں میں ہمیں اپنے آپ پہ ظلم کرنے سے اللہ نے منع کر دیا کہ تم اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا۔ آج جدھر دیکھیں انصاف کی بھیک مانگتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، سالہ سال ان کو انصاف نہیں ملتا۔ انصاف کی رٹ لگانے والے، انصاف کی باتیں کرنے والے بے شمار نظر آئیں گے، انصاف دینے والے کم نظر آئیں گے۔ پوری دنیا کا یہ حال بن چکا ہے۔ اگر آپ اسباب زوال نعمت، زوال دنیا کو دیکھیں کہ دنیا میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کی محرومی جو ہو رہی ہے اور ناقدری جو ہو رہی ہے، یہ بحران جو آیا ہوا ہے،
اس کی پیچھے سبب کیا ہے؟ اس زوال کے پیچھے نا انصافی ہے، اس زوال کے پیچھے ظلم ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت ہمیں ظلم سے منع کرے، رسول ہمیں تلقین کرے کہ ظلم جو ہے یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، ظلم سے بچ جاؤ۔ اللہ تم پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ کسی جان کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، پورا پورا اس کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ جب مالکی ارض و سما ہمیں ظلم اور نا انصافی سے منع کرے تو ہم ظلم پہ اٹے رہیں، تو اس سے بڑی نا انصافی اور کیا ہوگی؟ یہ جو مہنگائی آج آسمان کو چھو رہی ہے دنیا میں، یہ جو اشیاء ضرورت، یہ ضرورت کی جو اشیاء ہیں ان کا بحران نظر آتا ہے۔ آج تاجر برادری کی طرف سے غریب عوام پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے میں نے ساری بات کو اس لفظ میں ڈھال دیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات درست ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ماحول جو ہیں اور معاملات جو ہیں یہ سارے کے سارے برابر برابر ہو جائیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عدل کیجیے، انصاف کیجیے۔ سب سے پہلے جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کا حق ادا کیجیے، اور رسول محترم کی جو سنت ہے اس کو ادا کیجیے۔ سنیے، ہم نے سب سے پہلے جو ناانصافی کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کی ربوبیت میں ہم نے شریک بنا لیے ہیں، کیونکہ حق یہ تھا جو حق ادا نہ ہوا۔ حق تو یہ بنتا تھا، انصاف تو یہ تھا، عدل تو یہ تھا کہ جس خالق نے پیدا کیا ہے اس خالق کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکاتے، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے، اس پہ یقین اور عزم رکھتے کہ وہ ہمیں دے گا اور بیکار کرنے والا نہیں ہے۔ ساری دنیا ہمارا نقصان کرنے پہ آ جائے، بیٹے یہ یاد رکھنا، بچوں یہ یاد رکھنا، رسول کائنات کی تعلیمات میں یہ تعلیم ہے، اپنے عقیدے کو درست کیجئے، کہیے اپنی سمت کو درست کیجئے۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اگر تم اس بات کو حفظ کر لو گے، یاد کر لو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیا بات ہے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا تو اپنے رب سے مانگنا، جب بھی ضرورت پڑے تو اپنے رب سے مدد مانگنا۔ حالات جتنے مرضی ٹف ہو جائیں، صبر، نماز قائم کیجیے۔ یہ تمہارا اللہ کے ساتھ حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کو دے دیجیے، دنیا کائنات میں تمہیں عزتیں مل جائیں گی۔ ہم نے سنت کے معاملہ میں جو ناانصافی کی ہے، ظلم کیا ہے، وہ بھی ذرا سماعت کیجیے۔ محترم سامعین، سنت کے معاملہ میں ہم نے جو ناانصافی کی ہے اس بات کو بھی ذرا دھیان سے سماعت کیجیے کہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے فرمایا الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے، دین آسانی والا معاملہ کرتا ہے، دین میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اے مسافر، جب تو سفر کی حالت میں ہو تو نماز قصر ادا کرنا، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت ادا کرنا، یہ آسانی ہے، یہ سنت ہے۔ ہم نے سنت کے ساتھ جو ناانصافی کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں اور خود عمل کریں کہ قصر نماز پڑھیں، ذوالحلیفہ کے مقام پر پڑھی جانے والی نماز، اور ہم کہیں نہیں جتنی دیر، وہ سفر جو تھا وہ اونٹوں پہ تھا، وہ سفر جو تھا وہ مشقتوں والا سفر تھا، لہذا اب سفر کی نوعیت بدل چکی ہے، دین بھی بدل دینا چاہیے۔ یہ سنت سے ناانصافی ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ عدل کیا تھا؟ حق کیا تھا؟ حق بات یہ ہے کہ دین جو شارع نے بیان کر دیا ہے،
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، وہی دین ہے، وہی حق ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ سفر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مسافر سفر پہ جاتا ہے، 15 دن تک، 20-19 دن تک وہ قیام تردد میں رہتا ہے کہ میں نے رہنا ہے یا چلے جانا ہے۔ اس کو اسلام نے یہ رخصت دی ہے، اسلام نے اس کو یہ رعایت دی ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا۔ ہمیں کس نے یہ اختیار دیا کہ ہم کہیں نہیں یہ 57 میل 78 میل سفر کرو گے تو تم قصر نماز پڑھ سکو گے، ورنہ قصر نماز نہیں کر سکتے؟ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ محترم سامعین، رسول کی حدیث کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام پہ رکھنا یہ عدل ہے، اور اس کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، اس پہ عمل پیرا نہ ہونا، یہ نا انصافی ہے۔ یہ نا انصافی میرا زوال کا سبب بنی ہے، میری پریشانی کا سبب بنی ہے، دنیا میں غم کا سبب بنی ہے۔ آج اس لیے مسلمان مضطرب ہے، آج مسلمان بے سکون ہے، اس لیے کہ وہ نا انصافی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ آپ نے دنیا میں جو بھی عمل کرنا ہو، پہلے اس کو عقیدے میں دیکھیں کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے، اس میں شرک تو نہیں ہے۔ یہ پیمانہ، یہ میجرمنٹ اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، یہ شعور، یہ عقل، یہ سوجھ بوجھ۔ پھر دیکھیں کہ یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ سنت کے مطابق ہو، وہ عمل چھوٹا ہو، وہ کر لیجئے، اگرچہ وہ عمل کتنا مرضی قیمتی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارش آ رہی ہے، آندھی آ رہی، دین نے آسانی کر دی۔ جب بین الصلاتین، 2 نمازوں کو جمع کرے، سفر کی حالت میں جمع تقدیم تاخیر، کہ آپ ظہر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے، اور اگر سفر زوال سے پہلے شروع ہو جاتا تو آپ سفر کرنا شروع ہو جاتے، اور عصر کے قریب جا کر ظہر کی نماز ادا کرتے، ظہر سے فارغ ہوتے ہی عصر کی نماز پڑھ لیتے۔ دونوں نمازوں کو ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ، 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھا جاتا۔ اس کو جمع بین الصلاتین کے مسئلہ کہا جاتا ہے کہ مسافر کو یہ آسانی دی گئی ہے کہ جب گاڑی رکنے والی نہ ہو تو وہ 2 نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ اور ہم نے نا انصافی کیا کی کہ ہمیں مسائل کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا اپنے اوپر لازم کر لو کہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، یا پھر سرے سے ہی چھوڑ دینی ہے۔ دین اسلام آسانی کا نام ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات میں اعتدال ہے، دین اسلام کی تعلیمات میں عدل و انصاف ہے۔ محترم سامعین، اپنی ذات کے بارے میں نا انصافی نہ کریں۔ اسلام نے ہمیں اپنی ذات کے بارے میں بھی عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ رسول رحمت کے پاس آنے والے آتے ہیں، کہا اللہ کے رسول ساری رات کا قیام کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری آنکھ کا تیرے پہ حق ہے، تیرے کان کا تیرے پہ حق ہے، تیرے جسم کا تیرے پہ حق ہے، تو اپنے آپ پہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ میں سوتا بھی ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں، تو اپنے آپ پہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس لیے رب سے دعا کیجیے، اللہ میرے قول میں عدل دے دے، اللہ میرے فعل میں عدل دے دے۔ بات کریں عدل و انصاف کی بات کیا کریں، فیصلہ کریں تو عدل و انصاف کا کیا کریں، عمل کریں تو عدل و انصاف پہ مبنی عمل کیا کریں۔ اس لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات بھی ہے۔ نعمان آتے ہیں رسول رحمت کے پاس، کہا میرا ایک بیٹا ہے فلاں، میں اس کو فلاں چیز عطیہ کرنے والا ہوں، ہبہ کرنے والا ہوں، گفٹ کرنے والا ہوں، اور بیوی سے یہ مشورہ، اور بیوی اتنی سنت کو مقدم کرنے والی، کہا پہلے اللہ کے رسول کو اس بات پہ گواہ بنا لیں کہ میں اپنے اس لخت جگر کو، اپنے اس اکلوتے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو جو چھوٹوں سے بڑا ہے، مجھے پیارا لگتا ہے، میں اس کو فلاں چیز دینے والا ہوں۔ حضرات، آخر کائنات نے یہ فیصلہ سنا دیا
اور میرے اور آپ کے لیے یہ اصول بنا دیا کائنات میں رہنے والوں سن لو، کہا تو نے یہ جو باغ دینا ہے اپنے اس بیٹے کو، کیا دوسرے بیٹوں کو بھی دے دیا ہے؟ یہ جو حق ہے یہ دوسرے بیٹوں کو عطا کر دیا ہے؟ کہا نہیں، یہ ایک بیٹا ہے، میں اس کو دینا چاہتا ہوں۔ کہا میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا، میں محمد الرسول اللہ ظلم کے اوپر گواہی نہیں دیتا۔ یہ بات سمجھا دی کہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کیجیے۔ اس لیے میں نے کہا آج اگر حالات کو سنوارنا چاہتے ہیں، معاملات کو سدھارنا چاہتے ہیں اور آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کیجیے عدل و انصاف کے ساتھ۔ حضرات، میری ناانصافی اور ظلم کی انتہا نہ ہو چکی کہ غریب آج ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ نہ خیال رجب کا ہے، نہ خیال رمضان کا ہے، نہ ذوالقعدہ نہ ذوالحج کا ہے، کسی مہینے سال کا کوئی خیال نہیں ہے، کسی غریب کا کوئی احساس نہیں ہے۔ آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، بازار میں لوگوں کی مائیں، بوڑھی عورتیں بیچاری تھک جاتی ہیں اور روتی ہوئے نظر آتی ہیں۔ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں آٹا چاہیے۔ اس سے بڑی ناانصافی اس دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے ایک ماں کی صدا کو سنا، وہ چکر لگاتی ہوئی کچہریوں پہ نظر آ رہی ہے اور اس کی زبان سے یہ الفاظ ہیں، لوگ کہتے ہیں ماں، بیٹی، بہن صبر کر، وہ کہتی ہے صبر نہیں، مجھے میرے ساتھ عدل کیجئے، میرے ساتھ انصاف کیجئے۔ اللہ سے ڈر جائیے، خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیے۔ اپنی اس غریب عوام کے ساتھ ہم سب اس چکی میں پس رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے انصاف کا معاملہ کیجئے۔ اسلام بین ہے، نہ ظلم کا حکم دیتا ہے نہ زیادتی کا حکم دیتا ہے، اسلام کہتا ہے تمہیں عدل کرو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، میں سورہ النحل کی آیت نمبر 90 تلاوت کر رہا ہوں، اس کا جا کر مطالعہ کیجیے، بڑی عظیم آیت ہے، بڑی جامع آیت ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، یأمر، تمہیں حکم دیتے ہیں، بالعدل، عدل کا، عدل کیجیے، والاحسان، احسان، اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دیجئے۔ تین باتوں کا حکم، تین باتوں سے منع، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی بات پہ ہوگا۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ نے بے حیائی، فحاشی، بغاوت سے منع کیا۔ یہ نصیحت تمہیں اس لیے کی ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کر جاؤ، شاید کہ تم اس سے سبق حاصل کر جاؤ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کا ساتھ دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، حق بات کی گواہی دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، حق فیصلہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں انصاف کی ضرورت تب پڑتی ہے جب انسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، اس وقت یہ زبان حال سے کہتا ہے مجھے انصاف چاہیے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر زبان انصاف کی متلاشی ہے، ہر انسان کو انصاف کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے خوشی اور غمی میں ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتے، اللہ اپنے بندوں کو ظلم سے منع کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینوں میں ظلم کو حرام کیا ہے اور ظلم کو قیامت کے اندھیروں میں سے اندھیرا قرار دیا ہے۔ مجھے اور آپ کو ظلم، ناانصافی، بربریت سے بچنا چاہیے۔ آج قانون جو ہے، قانون یہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل و انصاف دیکھیے۔ مخزوم قبیلے کی عورت چوری کرتی ہے، فتح مکہ کا موقع ہے، واقعہ بڑا ہی
لوگوں نے بڑی بات سن رکھا ہے، فتح مکہ کا موقع ہے، مخزوم قبیلے کی عورت چوری کرتی ہے، اور قرآن کا یہ قانون ہے، رب کا یہ فیصلہ ہے کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جاتا ہے، سفارشی بنا کر اسامہ کو بھیجا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بات نکلی، آپ نے جو فیصلہ زبان سے صادر کیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے، اپنی ذہنوں کی تختیوں پہ نوٹ کیجئے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، قانون سب کے لیے برابر ہوا کرتا ہے۔ کہا آج فاطمہ بنت محمد چوری کرتی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت یدہا قطعت یدہا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے سے پرہیز گریز نہ کرتا۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں۔ محترم سامعین، ایسے امام کو جو عدل و انصاف کرنے والا ہو، ایسا قاضی جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، ایسا لیڈر جو عدل و انصاف پہ مبنی باتیں کرنے والا ہے، کل قیامت کے دن آئے گا جب ساری کائنات پسینے میں غرق ہوگی، اور اللہ رب العزت کے پیارے رسول فرماتے ہیں اللہ 7 بندوں کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے ایک یہ ہے الامام العادل، وہ امام جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، وہ حکمران جو عدل و انصاف کی بات کرنے والا ہے۔ جوانی میں عبادت، صدقہ دائیں ہاتھ سے بائیں کو پتہ نہیں، اور برائی کی دعوت دے تو پرہیز کرے، جوانی عبادت میں گزار دے، اور اللہ کا ذکر کرتا کرتا اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دے، اللہ کے سامنے توبہ کرنے والا، اس کو اللہ اپنی عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہمارا بھی ان خوش نصیبوں میں شمار کرتے۔ محترم سامعین، نور کے ممبروں پہ بٹھایا جاتا ہے تو اس عدل و انصاف کرنے والوں کو جو اپنی ذات کے ساتھ، اپنے معاملات میں، اپنے قول، اپنے فعل میں، اپنی اولاد میں اور اپنے معاشرے میں انصاف کی بات کرتا ہے، سچ کی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، نور کے نورانی ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ اللہ ان سعادت مندوں میں بھی ہمارا شمار کر دے۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ رسول رحمت نے فرمایا محبوب ترین وہ لیڈر ہوا کرتا ہے جو گھر کا سربراہ ہو، محبوب ترین وہ امیر ہوا کرتا ہے، محبوب ترین وہ امام ہوا کرتا ہے جو اپنی قوم کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ اس کے سامنے ترازو لگا ہوا ہے، ترازو دنیا کا ہے، نفع نقصان کو سمجھ رہا ہے، لیکن تول میں کمی نہیں آنے دیتا، برابر برابر انصاف کے ساتھ تولتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سے اس نے انصاف کا اجر لینا ہے۔ اللہ ہمیں انصاف کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری آیت وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ بین المسلمین صرف مسلمانوں کے درمیان ہی فیصلہ حق کے ساتھ کیا جائے، بلکہ عدالتی نظام میں اللہ رب العزت نے یہ بات سب کے لیے اصولی بیان کر دی۔ بین الناس، جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کی بات کریں تو پھر یہ نہ دیکھیں یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا کافر ہے یا مسلم ہے، اس بات کی تفریق کر دی، ختم کر دیا یہ امتیاز۔ ہر ایک کے درمیان بات حق کی ہونی چاہیے، حقدار کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے مالک ارض و سما، ہم سب کو کونوا قوامین للہ شہداء کی صف میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم سب کی زبان پہ حق اور عدل جاری فرما۔ اللہ ہمارے اعمال میں، ہمارے افعال میں عدل و انصاف کو راسخ فرما، ظلم، بربریت اور نا انصافی سے کوسو ہمیں دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يظلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے. وہ حرمت والا مہینہ ہو یا غیر حرمت والا مہینہ ہو، وہ ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں ہونے دیتا. انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کیجئے، وہ ظالم ہو تو اس کو ظلم سے روکیے، اور وہ مظلوم ہو تو اس کو ظلم سے بچا لیجئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ جتنے بھی اس دنیا کائنات میں مظلومین ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اہل کشمیر کی مدد فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.